اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ساؤتھ افریقہ کا ایک پادری حج کرنے خانہ کعبہ جا پہنچا تو اس کے ساتھ ایسا کیا معجزہ ہوا جسے دیکھ کر لاکھوں عیسائی بھی مسلمان ہو گئے۔ یہ پادری کون تھا اور اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک خواب نے پادری کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ ساؤتھ افریقہ سے تعلق رکھنے والے ایک عیسائی پادری جس کے لاکھوں ماننے والے تھے، اس نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اپنے لاکھوں ماننے والوں کو بھی اسلام قبول کروایا۔ اس پادری اور اس کے ماننے والوں نے اس سال حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ ہوا کچھ یوں کہ جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے سابق پادری رجمنٹ، جس کے ہزاروں لاکھوں ماننے والے تھے، وہ اپنے علاقے اور ملک میں جانا مانا پادری تھا اور اپنے مذہب یعنی عیسائیت کا ایسا علم رکھتا تھا کہ پورے افریقہ کا کوئی دوسرا پادری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ بولتا تھا تو سننے والے دم سادھے اس کو سنتے ہی رہتے۔ اس پادری کی آواز میں جیسے جادو تھا۔ رجمنٹ نے جب چرچ میں خدمات انجام دینا شروع کی تو وہ ایک نوجوان تھا، تاہم اس میں اپنے مذہب یعنی عیسائیت کی خدمت کرنے کا ایسا جذبہ اور ولولہ تھا کہ اس کے ساتھ چرچ میں بھرتی ہونے والے مذہبی عالم تھوڑے ہی عرصے میں اس سے بہت پیچھے رہ گئے اور یہ پادری سیکھنے سکھانے کے عمل میں ان سے بہت آگے بڑھ گیا۔ رجمنٹ نامی یہ پادری خیراتی کاموں میں بھی حصہ لیا کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ دن بدن دیگر عیسائی اس کے حلقہ احباب میں شامل ہوتے گئے اور یوں لوگ اسے فالو کرنے لگے۔ یہ دیکھتے ہوئے چرچ انتظامیہ نے اس عیسائی پادری کو چرچ میں عیسائیت کی تبلیغ کا کام سونپ دیا۔ سحر انگیز خطاب کے باعث رجمنٹ دن بدن ترقی کرتے کرتے بہت جلد چرچ کے پادری بنا دیے گئے۔ انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے ایک چرچ سے واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا تو پھر رکنے کا نام نہیں لیا۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد درجنوں سے سینکڑوں، سینکڑوں سے ہزاروں اور پھر ہزاروں سے لاکھوں تک جا پہنچی، مگر ان کے دل میں خلش سی برقرار رہی کہ جیسے زندگی میں کچھ کمی سی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے علاقے سے ہٹ کر مختلف علاقوں میں جانا شروع کیا۔ سوچا کہ شاید قدرت چاہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے میل جول رکھوں اور زیادہ لوگوں کو عیسائیت کی طرف مائل کروں۔ شاید اس عمل سے بے چین دل کو تھوڑا سا قرار آ جائے، مگر یہ خلش ایسی تھی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ناظرین گرامی، رجمنٹ نامی پادری کے مطابق اس دوران بار بار ایک خواب آ رہا تھا جس میں انہیں حکم دیا جا رہا تھا کہ سفید لباس پہنے۔ وہ خواب میں مسجد الحرام میں دی جانے والی آذانوں کو سنا کرتے تھے۔ رجمنٹ کا کہنا تھا کہ میں نے پہلے تو اس خواب پر غور نہیں کیا، مگر جب بار بار یہی خواب آنا شروع ہوا تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ اس کی کیا حکمت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ سفید لباس اور اذان تو مسلمانوں کی علامت ہے۔ میں بار بار یہ سوچتا کہ مجھے کیوں سفید لباس پہننے کا کہا جا رہا ہے۔ پھر اچانک ایک بات مجھ پر آشکار ہوئی کہ مجھے تو حکم مل رہا ہے کہ میں مسلمان بن جاؤں۔ بس پھر میں نے خواب میں مسلمان ہونے کی دعوت قبول کی۔ جب چرچ انتظامیہ کو رجمنٹ کے قبول اسلام کا پتہ چلا تو انہوں نے بہت اعتراض اٹھایا، کیونکہ ایک پادری بنانے پر چرچ کا بہت زیادہ خرچہ آتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پادری اسلام قبول کر لے تو چرچ میں آنے والے دیگر عیسائیوں کا یقین چرچ سے اٹھ جاتا ہے، اور اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تمام تر دباؤ کے باوجود رجمنٹ نے چرچ انتظامیہ کی ایک نہ سنی اور نہ صرف خود اسلام کے راستے پر گامزن رہے بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ سحر انگیز شخصیت اور پرسوز آواز کے مالک تو تھے ہی، اور جب انہوں نے دین اسلام کا نورانی پیغام پھیلانا شروع کیا تو ان کے ماننے والے بھی اسلام کی روشنی سے منور ہوتے چلے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جنوبی افریقہ میں لاکھوں عیسائی ان کی تبلیغ سے فیض یاب ہو کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے ساتھیوں، رجمنٹ کے مطابق انہوں نے خواب پر عمل کرتے ہوئے اپنے پیروکاروں کو مسلمان ہونے کی دعوت دی اور خود بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنا اسلامی نام ابراہیم رکھا۔ یہ سارے واقعات فروری اور مارچ میں پیش آئے تھے اور 3 ماہ بعد حج تھا۔ جب یہ خبر خادمین حرمین شریفین تک پہنچی تو سعودی ولی عہد نے سابق عیسائی پادری یعنی ابراہیم کو خصوصی دعوت دی کہ وہ حج پر مکہ مکرمہ تشریف لائیں اور اپنا ایمان اور بھی مضبوط کریں۔ شاہ سلمان نے حج پروگرام کے تحت ان کو سعودی عرب بلایا، جہاں لاکھوں عازمین اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو پورا کرنے میں مصروف تھے اور اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن یعنی حج کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ وہیں ابراہیم بھی، جو صرف 3 ماہ قبل ایک غیر مسلم اور عیسائی پادری تھے، وہ بھی کعبے کا دیدار کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک خواب نے ایک عیسائی پادری کی زندگی بدل دی۔ ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی جس میں ابراہیم اپنے فالور عیسائی دوستوں کو کلمہ شہادت پڑھوا رہے ہیں۔ آپ بھی یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ کیجیے۔ Everybody repeat after me. Ashhadu. Ashhadu. Allah.
Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness there's none worthy of worship There's none worthy of worship except Allah except Allah, and Muhammad and Muhammad is his final messenger. is the final messenger. नाज़रीन ग्रामी, इस्लाम कबूल करने के हवाले से इब्राहिम ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो हज पर आने के बाद अपने एहसासात का इजहार लफ्जों में नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि मुझे लगा जैसे मैं एक बार फिर पैदा हुआ हूँ। हरमैन के ट्विटर अकाउंट पर इब्राहिम की कुछ वीडियोस पोस्ट की गई हैं जिनमें इन्हें हज की रसूमात अदा करते हुए दिखाया गया है और बताया गया है कि ये साबिक पादरी रजमेंट हैं जिनका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से है। इन्होंने 3 माह कबल एक हैरत अंगेज ख्वाब देखा था जिसमें इनसे कहा गया कि वो अपनी जमात को इस्लाम की दावत दें। ये आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। इब्राहिम का कहना था कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मेहमान नवाज हैं, मुझे सरकारी मेहमान बनाया गया है। इस्लाम एक रोशनी है जिसके तले हम चलेंगे तो हमें मंजिल मिल जाएगी। यकीनी तौर पर इब्राहिम अल्लाह ताला के उन बरगजीदा बंदों में से शुमार होंगे जिन्हें खुद अल्लाह ताला ने अपने दीन के लिए चुन लिया है। और अब इब्राहिम जिनकी आवाज में एक सोज है, इनकी आवाज सुनकर अफ्रीका के दीगर ईसाई भी मुसलमान होंगे और इन्हें दीन इस्लाम की असलियत समझने और अल्लाह ताला की वादनीयत पर ईमान लाने में आसानी और कामयाबी होगी। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ अफ्रीका में लगभग 600 पादरियों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन यह पहला मौका था कि जब कोई पादरी अपने ही पैरोकारों को चर्च के अंदर इकट्ठे करके चर्च के अंदर खड़ा होकर कलमा शहादत बा आवाज़ बुलंद पढ़ना शुरू कर दे और गवाही देना शुरू कर दे कि अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। वो ऐलान करे कि मैं दीन इस्लाम अपने 1 लाख पैरोकारों के साथ कबूल कर रहा हूँ। तो ये साउथ अफ्रीका की तारीख में पहली बार हुआ कि जब एक पादरी अपने पैरोकारों के साथ चर्च में खड़ा होकर दीन इस्लाम में दाखिल होने का कहे और पूरी दुनिया का मीडिया इसको कवर करे। इब्राहिम को मुसलमान होने के बाद इतनी इज्जत मिली कि जिसका तसव्वुर शायद उन्होंने कभी पादरी होते हुए भी नहीं किया होगा। खादिम हरमैन शरीफैन की दावत पर इब्राहिम के लिए काबा शरीफ में हज की सआदत हासिल करना वाकई बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। दूसरे मुसलमानों से मेल जोल की वजह से इब्राहिम को दीन के बारे में मजीद सीखने का मौका मिला। दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें दीन इस्लाम पर कायम रखे और इनके तवस्सुत से दीगर ईसाई भी मुसलमान हों और अल्लाह हम सब पर अपना फजलो करम फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।